بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی کام پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا شغل کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں شما چکار ہستی، شما چکار ہستی۔ صحیح ہے، من دانشجو ہستا، دانشجو کہتے ہیں طالب علم کو، چکارے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں شما چکار ہستی کا مکالمہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ شما چکار ہستی، سلام، السلام علیکم، اس میں شما چیست، آپ کا نام کیا ہے، اس میں من سید است، میرا نام سعیدہ ہے۔ شما چکار ہستی، آپ کیا کام کرتی ہو، کیا ہو، من دانشجو ہستم، شما چکار ہستی، میں دانشجو ہوں، آپ کون ہیں، من استاد ہستم، میں استاد ہوں۔ جب بھی آپ کسی سامنے والے سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ من کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے تو آپ ہستم لگائیں گے، صحیح ہے۔ اور جب آپ کسی سامنے والے سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہستی لگائیں گے۔ اور اگر آپ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں سے غائب ہے، جو وہاں پر موجود نہیں ہے، تو الف اور دال کا اضافہ کریں گے، ہستم، ہستی، ہست، صحیح ہے۔ ہستم ہستی کے اندر آپ نے ہست لگانا ہے اینڈ پر۔ اور یہ جب جملہ بندی وغیرہ ہم سیکھیں گے اس میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میں کلیئر کروں گا کہ کس طرح سے مصدر کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے مختلف جو جملے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں، یہ وہی ہے سلام، اس میں شما چیست، آپ کا نام کیا ہے، اس میں من احمد است، میرا نام احمد ہے۔ شما چکار ہستی، آپ کیا کام کرتے ہیں، من استاد ہستم یا من طلبے ہستم یا من دکتور ہستم، کوئی بھی آپ جو آپ کو نے پرانے واجہ یاد کیے ہیں، جو ورڈز یاد کیے ہیں، ان کو یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہی ہے استاد، اور اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ادھر دو جو ہیں نئے ہمارے پاس ورڈز آئے ہیں جو اردو سے ہم مس لے ہیں۔ دانشجو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، پولیس جو ہوتا ہے اردو زبان میں یا انگلش زبان میں ہم پولیس کہتے ہیں، اسی طرح فارسی میں اس کو پولیس کہتے ہیں، پولیس، اسی طرح سیم ٹو سیم لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد استاد کو استاد کہتے ہیں ہم، اور ڈاکٹر کو ہم لوگ دکتور کہتے ہیں، دکتور، صحیح ہے، ڈاکٹر کو دکتور کہا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر۔ جی عزیزان محترم، اب ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ لوگ کچھ نئے لفظ بتا رہے ہیں۔ گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور ہمارے ساتھ پڑھیے۔ پہلا ہے دکتور، دکتور، صحیح ہے، ڈاکٹر کو دکتور کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے گھڑی بنانے والا، جیسے کل ہم نے گھڑی کے بارے میں پڑھا تھا کہ گھڑی کو ساعت کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سے گھڑی بنانے والے کو کیا کہا جاتا ہے، ساعت ساز، ساعت ساز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بزنس مین ہے، بزنس مین کو کہا جاتا ہے تاجر، تاجر۔ یہ اب پڑھا رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، پڑھانے والے کو استاد، استاد۔ پھر یہ کون ہے، یہ نرس ہے ایک، نرس کو کیا کہا جاتا ہے، پرستار، پرستار۔ اور پھر جو گاڑی کا میکینک ہوتا ہے اس کو تعمیر کار بولا جاتا ہے۔ تعمیر یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کار جو ہے یہ انگلش والی کو ہی کار یا گاڑی کو مشین کہا جاتا ہے۔ تعمیر مشین یا تعمیر کار ہم میکینک کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہاں پہ واپس آیا ہے۔ اب یہاں پر عزیزان محترم آپ نے جملہ بندی کرنی ہے۔ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، یہاں پر آیا ہے پرستار ہستم، جب ہستم آیا ہے نا تو آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے، من، من پرستار ہستم۔ اب او آیا ہے تو او کے ساتھ کیا لگتا ہے، است آتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، ایک رینچ ہے اور یہ گاڑی صحیح کر رہے تو اس کو ہم کیا کہتے تھے، تعمیر کار، او تعمیر کار است۔ اسی طرح او کا لفظ استعمال ہوا ہے، استاد ہے، یہ استاد ہے، تو او کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا، جملے بندی میں است آئے گا، او استاد است۔ اسی طرح سے یہ گھڑی بنا رہا ہے
تو घड़ी बनाने वाले को हमने क्या याद किया, ऊ। घड़ी को क्या कहा जाता है, सात। बनाने वाले को साज, ऊ सात साज अस्त। इसी तरह ये मन ताजिर, मन के साथ क्या आएगा, ये हस्तम, मन ताजिर हस्तम। अब अस्त आए यहाँ पे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऊ इस्तेमाल करेंगे, ऊ दुक्तोर अस्त। ये इंशाल्लाह मैं आपको फिल इन ब्लैंक्स भी भेजूंगा, तो उसमें आप इसको फिल करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं होमवर्क के सिलसिले में। उसके बाद आगे आते हैं, ये एक बार तमरीन करते हैं इसकी साथ में। मैं 3-3 सेकंड वेट करूंगा और आपने दोहराना है जिन जिनको याद हो गया है कि ये किस शख्स की पिक्चर है और इसका क्या काम है। सबसे पहले ये कौन है, ये पढ़ाने वाला है, पढ़ा रहा है, तो इसको फारसी में क्या कहेंगे, उस्ताद। सही। ये डॉक्टर है, तो इसको फारसी में क्या कहते हैं, दुक्तोर। अब उसके बाद ये है गाड़ी बनाने वाला, मैकेनिक, तो इसको क्या कहेंगे, तामीर कार। ये अब बिजनेसमैन है क्योंकि इसने हाथ में फाइल पकड़ी हुई है, ऊपर पिक्चर बाजिया थी उसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ताजिर। फिर उसके बाद ये एक नर्स है, जो डॉक्टर्स के साथ नर्स होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फारसी ज़बान में, नर्स को पुरिस्तार। उसके बाद ये घड़ी बनाने वाला दिख रहा है, तो घड़ी को हम फारसी में क्या कहते थे, सात। और उसके बाद बनाने वाले को साज, तो ये होता है सात साज, यानी घड़ी बनाने वाला। अब हमने चिकारे का लफ्ज जो सीखा था, तू चिकारे हस्ती, यानी आप क्या काम करते हो। अब हम इसमें अहवाल पुरसी में हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऊ चिकारे हस्त, वो क्या करता है। अब ये किस तरह से हम बयान करते हैं, इसको आपके साथ बयान करते हैं। सलाम यास्मीन, सलाम समाना, हाल शुमा चितोरे अस्त। जैसे हम उधर पूछते थे ना, हाल शुमा खूब है, हाल शुमा खूब अस्त, इस तरह चितौड़ भी पूछा जा सकता है, यानी आपका हाल कैसा है। चितौड़ कैसा, चिकारे यानी क्या काम करते हो, क्योंकि इसमें देखें आप चिकारे के अंदर जो है कार इस्तेमाल हो रहा है, और कार कहा जाता है फारसी में काम को। चिकारे यानी क्या काम करते हैं आप, और चितौड़ यानी आप कैसे हैं। खूब आम मामनून, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। इसमें ऊ चीज़, उसका नाम क्या है, इसमें ऊ ज़हरा अस्त, उसका नाम ज़हरा है। ऊ चिकौरे अस्त, ऊ चिकौरे अस्त, वो क्या काम करती है, ऊ दानिशजू ये ज़बान फ़ारसी अस्त। देखिए यहाँ पे जेल लिखी हुई है, जब भी आप ये मिलेंगे और दो लफ्ज़ों को मिलाना होगा तो आपने नीचे की तरफ लहजे में इशारा देना है। ऊ दानिशजू ये ज़बान फ़ारसी अस्त, वो तलबे ज़बान फ़ारसी है, मतलब फ़ारसी ज़बान की तालिब इल्म है। सही है। चिकारे और चितौड़ में फ़र्क लाजमी याद रखिएगा, ये आपसे सवाल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इनमें खल्त कर देते हैं आपस में। अब इसी के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं साथ में। सलाम, सलामु अलैकुम, हाली शुमा चितौरे, खूबा ममनून, इसमें शुमा चीज़, इसमें मन मजीद अस्त, इसमें शुमा चीज़। अब आगे सवाल किए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया हुआ है आगे। शुमा चिकौरे हस्ती, आप क्या काम करते हैं। मन दानिशजू ये ज़बान फ़ारसी हस्तम, हस्तम क्यों आएगा, क्योंकि मन आया है। उसके बाद ऊ, इसको मैं ग्रुप में और वाज़े से एक बार समझा दूंगा कि मन के साथ हस्तम क्यों लगाया जाता है, तू के साथ क्या लगाया जाता है, ऊ के साथ क्या लगाया जाता है। इसको मैं एक बार अच्छे से ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, आप लोग वो उम्मीद है पढ़ के आए होंगे। मैं क्लास ये अपलोड करने से पहले आप लोगों को सेंड कर दूंगा।
او دیکھیں ادھر نیچے کیا ہے، او استاد زبان فارسی است. اب آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے، او استاد چیست، وہ کس چیز کا استاد ہے، او استاد زبان فارسی است، وہ زبان فارسی کا استاد ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں آ جاتے ہیں، یہ کیا بول رہا ہے، سلام، حال شما خوب است، خوبم ممنون، اسم شما چیست، اسم او چیست، اسم او احمد است، او اهل کجا است، او اهل پاکستان است، او چی کاره است، وہ کیا کام کرتا ہے، او دکتر است. اب یہاں پر دیکھیں یہ ساتھ میں لفظ دیے ہوئے ہیں آپ نے، کتاب میں نے جہاں آپ کو سینڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو فل کر لیجئے گا. آپ اپنی مرضی سے یہاں پر مختلف قسم کے لفظ جوڑ کر جملے تشکیل دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ کچھ نئے لفظ اس نے سکھائے ہیں یہاں پر. جوش کار، جوش کار بولتے ہیں ویلڈنگ کرنے والے کو. تاجر بزنس مین، پرستار نرس، دکتر ڈاکٹر کو، استاد استاد کو بولا جاتا ہے. اس کے بعد عزیزان محترم آج کے چیپٹر میں یہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے نیکسٹ سیریز آپ کے سامنے اپلوڈ کر دی جائے گی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم اب ہم دیکھتے ہیں اس میں واضح شناسی. اس چیپٹر میں واضح جو ہیں نئے نئے لفظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان کی شناخت کرتے ہیں. گوش کنید ب تکرار کنید، گوش کنید یعنی سنیے، تکرار کنید یعنی ہمارے ساتھ دہرائیے. سب سے پہلا کون ہے یہ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا، جوش کار ویلڈنگ کرنے والا. اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں، یہ سونا بیچنے والے کو کہا کیا جاتا ہے، جوہر فروش، جواہر فروش، جواہر فروش، جواہر فروش کہا جاتا ہے سونا بیچنے والے کو. اب یہ بڑی بڑی سوچ رہے چیزیں، یہ پیچھے کشتی کھڑی ہے، یعنی ایک بزنس مین ہے. بزنس مین کو کیا کہا جاتا تھا، تاجر، تاجر. اسی طرح جو وہ ہوتا ہے ریڈیو پہ جو بات کرتے ہیں، جس کو ریڈیو جاکی بھی کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مجری رادیو، مجری رادیو، مجری رادیو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جیم کے ساتھ سارے لفظ آ رہے ہیں، ان کو لال کیا گیا ہے. مجری رادیو. اسی طرح جوشکار ہو گیا. اس کے بعد نجار، نجار کہا جاتا ہے، یہ لکڑی سے کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، نجار. لکڑی سے کام کرنے والے کو نجار کہا جاتا ہے. اس طرح یہ دیکھیں آپریشن کے لباس میں ہیں، تو یہ جو آپریشن والے ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہیں سرجن کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کو فارسی زبان میں جراح، جراح کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ایک بار ہم واپس پڑھ لیتے ہیں، جوشکار، جراح، نجار، تاجر، جواہر فروش، مجری رادیو. مجری رادیو مطلب ریڈیو کو چلانے والا. مجری برنامہ ہوتا ہے، جیسے برنامے کو چلانے والا، اس لیے اسی طرح مجری رادیو ہوتا ہے، مطلب ریڈیو کو چلانے والا. اس طرح مختلف مجری کہتے ہیں چلانے والے کو. اب ہم یہاں پڑھتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو کچھ کے سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے جواب لکھنے ہیں، اور کچھ کے جواب دیے ہوئے ہیں، ان کے سوال لکھنے ہیں. ان کو ہم ساتھ میں حل کرتے ہیں. او چکورے است، وہ کیا کام کرتا ہے، او تاجر است، وہ تاجر ہے. او چکورے است، وہ کیا کام کرتا ہے، او نجار است، وہ نجار ہے. نجار یعنی لکڑی سے کام کرنے والا. او چکورے است، یا ادھر من آیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے سامنے والے سے پوچھنا ہے، تو آپ لکھیں گے تو لکھیں گے یا شما لکھیں گے، یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں، شما چکورے است یا تو چکورے است، تو چکورے استی یا شما چکورے استی. اس طرح یہاں آئے گا من جراح ہستم، میں جراح ہوں، میں ایک سرجن ہوں. اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ویلڈنگ کر رہا ہے، تو او چکورے است، وہ کیا کام کرتا ہے، او جوشکار است، وہ
جوشکار ہے۔ اسی طرح یہ مجری ریڈیو ہے، تو یہ کہہ رہی ہے من مجری ریڈیو ہستم، میں مجری ریڈیو ہوں۔ تو اس کا سوال کیا بنے گا کہ آپ کون ہیں؟ اس کی جگہ آپ سیم یہی جلا والا استعمال کریں گے، شما چکورے ہستی یا تو چکورے ہستی۔ اسی طرح اس نے سوال کیا تو چکورے ہستی، اس نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کون ہو، تو آپ اس کے تو کے جواب میں کیا دیں گے؟ من جواہر فروش ہستم، میں جواہر فروش ہوں۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، گفتگو زیرہ کامل کنید، یہ نیچے گفتگو آئی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ اس میں من محمد است، اس میں تو چیست، اس میں من احمد است، اس میں او چیست، اس میں او اسلم است۔ اس کو آپ اپنے حساب سے فل کر سکتے ہیں۔ من اہل ایران هستم، تو اہل کجا ہستی؟ من اہل ژاپن هستم، او اہل کجا است؟ او اہل پاکستان است۔ من استاد هستم، تو چیکاره است؟ من دکتر هستم، او چیکاره است؟ او استاد است۔ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں آپ کو ادھر سے واضح کر کے بتاتا ہوں، جب بھی آپ کے ساتھ من آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں من زعیم عباس ایس، صحیح ہے، یہ تو سمپل آئے گا کیونکہ شروع میں من نہیں آیا۔ اسی طرح اس میں او زینب آس، جب شروع میں من یا تو یا او نہ آئے تو آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں جب شروع میں من آ جاتا ہے تو است کی جگہ ہستم ہو جاتا ہے، تو آ جاتا ہے تو است کی جگہ ہستی ہو جاتا ہے، تو اہل کجا ہستی، تو چکورے ہستی۔ اسی طرح جب او آتا ہے تو اس کے لیے چکورے کے بعد است آتا ہے، تھرڈ پرسن کے ساتھ است آتا ہے، فرسٹ پرسن کے ساتھ ہستم آتا ہے، الف میم کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں مصدر کا، اور اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے ساتھ یہ آتا ہے، تو چکورے ہستی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اونچے دولت، وہ کیا رکھتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کو پڑھتے ہیں، گوش کنید و تکرار کنید، ہمارے ساتھ سنیے اور دہرائیے، سلام سید، سلام رسول، حال شما چطور است؟ آپ کی حال کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیسے ہیں آپ؟ خوبا ممنون، میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ۔ اس میں او چیست، اس کا نام کیا ہے؟ اس میں او رضا است، اس کا نام رضا ہے۔ اونچے دولت، اس کے پاس کیا ہے؟ او کتاب دارد، اس کے پاس کتاب ہے۔ ابھی ہم نے ان درس میں کیا سیکھا؟ شکارے، چتور، اور اس سے علاوہ چے دارد۔ جب آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ اس کو بولیں گے شما چے داری، کیونکہ سامنے ہے اگر تو آپ بولیں گے شما چے داری۔ اگر وہ آپ سے تھرڈ پرسن ہے جو اس ٹائم آپ کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، تو آپ بولیں گے او چے دارد، او چے دارد، اس کے پاس کیا ہے۔ اور اگر آپ اپنے بارے میں خود سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، من چے دارم، میرے پاس کیا ہے، اس طرح سے آپ سوال کریں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے جملہ ہائی زیر را گوش کنید و تکرار کنید، کہہ رہے ہیں یہ جو ہم نے نیچے جملے دیے ہیں ان کو دھیان سے سنیے اور ہمارے ساتھ دہرائیے۔ اب یہاں پر آپ کو دو نئے لفظ یاد کروائے جا رہے ہیں، جو لوگ نوٹس بنا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لفظ آپ وہاں پر لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہے بستنی، بستنی کہا جاتا ہے آئس کریم کو، ٹھیک ہے، من بستنی دارم، میرے پاس آئس کریم ہے۔ سینڈوچ کو سانڈوچ کہا جاتا ہے، سانڈوچ، سین کے بعد الف لگایا جاتا ہے، تو سانڈوچ داری، تمہارے پاس سانڈوچ ہے، وہ اتو دارد، اس کے پاس استری ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی جو ہم نے دو لفظ سیکھے ہیں نئے، ایک ہے بستنی، بستنی، اور دوسرا ہے سانڈوچ، کیونکہ اتو تو ہم نے پہلے درس میں ساتھ میں پڑھا تھا اور امید ہے سب کو یاد بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ وہی چیزیں آ گئی ہیں، اس میں ایک نئی چیز آئی ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ یہ کیا تھی؟ گھڑی، گھڑی کو کیا کہا جاتا تھا؟ ساعت،
کتاب کو کہا جاتا تھا کتاب، اور اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ برگر کو سینڈوچ، اور یہ ہے پیسے، پیسوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پول، پول، پے واو لام، پول، جیسے ہم لوگ پیسے کہتے ہیں انگلش میں منی کہتے ہیں، اسی طرح فارسی زبان میں پیسوں کو پول کہا جاتا ہے۔